جن معاشروں میں رہنے کی ہم خواہش کرتے ہیں وہاں پہ وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں. وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کھلے عام سیکس کرو تو وہ کھلے عام کر بھی رہے ہیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح کہتے ہیں کہ سیکس نہ کرنا، اوئے ہوئے بے حیائی، اوئے بے غیرتی، اوئے کنجر معاشرے سے نکالے ہوئے نہیں کہتے. یہ نہیں کہ یہ سب کچھ کہہ کے اور بے حیائی انتہا سے زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم بے حیا ہیں اور وہ بن کے بھی پھر رہے ہیں. ہماری طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں نہیں اور ہے سب سے زیادہ ہم لوگ. وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ انصاف ملے گا، یہاں پہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ہے بھی ان کے لیے. ہماری طرح یہ نہیں کہ ہم کہتے کچھ اور ہے اور ہمارے لیے قانون صرف امیروں کے لیے، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سب کے لیے ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو ویسے ہی ہے. اگر وہ کسی کے دشمن ہے نا وہ کھل ڈل کے دشمن ہے، اگر وہ کسی کے دوست ہیں تو وہ بھی کھل ڈل کے دوست ہیں. وہ معاشرہ جینے کے لیے ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہر انسان جو بھی مجھے جو باہر جاتا، جس سے میں یہ وجہ پوچھتی ہوں کہ تمہاری باہر جانے کی شدید خواہش کیوں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ انسانوں کی زندگیاں یار بڑی آسان ہے، وہاں پہ انسانوں کو بڑا کچھ ملتا ہے، وہاں پہ جینا بڑا آسان ہے. وہ کافروں کے ملک میں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم مسلمان نبی پہ جان شرمندہ تو ہوتے نہیں ہم لوگ. تو وہ علم اور شعور اور تعلیم اور انسان اور اشرف المخلوقات وہ کس لیے سبق پڑھائے جا رہے ہیں ہمیں؟ وہ کس لیے پڑھائے جا رہے ہیں جب ہمیں ان کو کہیں عملی زندگی میں استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے. تو کیوں ہمیں یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ہمارے اندر اتنا حوصلہ کہ ہم لوگ کھل کے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اس معاشرے میں جھوٹ بولنا ہے، سچ نہ بولنا. بیٹا اس معاشرے میں چور بن کے رہو گے تو کامیاب رہو گے، ایمانداری سے تمہیں لوگ مار ڈالیں گے. کیوں نہیں بتایا کہ بیٹا یہاں پہ سارے محکمے کراپٹ ہیں، یہاں تو ایماندار بندے کی جگہ ہی نہیں ہے؟ بتائیں چھوٹے ہوتے حوصلہ کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر؟ رکھیں حوصلہ، بتائیں بچوں کو کہ بیٹا ایسے معاشرے میں جینا ہے، یہ چیزیں لوگ اگر اس معاشرے میں جینا ہے. کیوں بچوں کو شروع میں کچھ سکھایا اور بڑے ہو کے انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو چور ڈاکو ڈکیٹ سارے کہاں سے آئے ہیں؟ جن کو یہ لارا لگایا گیا تھا کہ پی ایچ ڈی کر کے اپنی زندگی کے 18 سال ضائع کر کے بہت بڑے افسر بنو گے، پتہ نہیں انسانیت کون سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جاؤ گے رٹا لگا کے. کیوں ہمیں چھوٹے ہوتے یہ سکھایا کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، جب غلام ہم انگلش کی ہیں؟ تو جب دفتر میں انگلش بولنی ہے، جب اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے انگلش بولنی ہے، جب اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے انگلش بولنی ہے، جب اپنے آپ کو پڑھا لکھا دکھانے کے لیے انگلش بولنی ہے، تو کیوں کہتے ہیں ہماری زبان اردو ہے؟ کیوں نہیں ہمارے اندر حوصلہ کہ ہم کہیں کہ ہماری قومی زبان بھی انگلش ہی ہے؟ اردو کو تو ہم کچھ نہیں سمجھتے اور پنجابی کا تو نام ہی پھر چھوڑ دیں. وہ پنجابی جس کو ہم لوک زبان اور جس کو ہم بہت قدیمی زبان اور جس میں الفاظ کے ذخیرے والی زبان، اس کو کیوں ہم بتا رہے لوگوں کو جب ہم اس کو سمجھتے جہالت ہیں؟ شروع سے بچے کو بتائے، گھر میں اس کو پنجابی بلوا رہے ہوتے ہیں، مہمان آ جائے تو اس کو کہتے ہیں انگلش بولو تاکہ پتہ چلے تم اچھے اسکول میں پڑھتے ہو. اردو بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارے ہاں تو ہر جگہ پہ زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں، دائرے بہت بہت تنگ کی ہوئے انسانوں کے، اتنے زیادہ تنگ دائرے کیے ہوئے کہ ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. ہم نے سٹینڈرڈ بنایا کہ جس کو جو 50,000 نہیں کماتا وہ انسان کیا پھر انسان ہے؟ وہ تو ایک گھٹیا انسان ہے، اس کا تو معاشرے میں جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. یہ بھئی انسان اپنی طرف سے فیصلہ ہم نے کر لیا کہ یہ گنہگار ہے. ایک طرف ہم لوگوں کو توبہ کا بھی درس دے رہے ہیں، ایک طرف ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر رہا ہے، ایک طرف ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ اس کو قتل کر رہے ہیں، گستاخی کہہ کے، توہین کہہ کے. تو توبہ والا کانسیپٹ کدھر گیا؟ کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پھر توبہ بھی کوئی چیز ہے؟ بتائیں توبہ کوئی چیز نہیں ہے. جہاں پہ بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو بس مر گئے تم، کافر ہو جنت میں، تو پھر تم تصور ہی نہ کرو جنت کا. ایک چھوٹی سی غلطی پہ ایسا سمجھاتے ہیں اور پھر توبہ بھی بتاتے ہیں. آدھے سے زیادہ لوگ تو اسی لیے ایمان سے نکل گئے ہمارے یہاں، اسلام سے تو نہیں نکلے لیکن ایمان سے نکل گئے وہ، اور صرف اسی وجہ سے، ہمارے اس معاشرے کی اس منافقت کی وجہ سے. اور اس معاشرے میں جو بھی انسان بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ منافق نہیں پیدا ہوتا. اللہ نے کسی کو نہ فطرت پہ منافق پیدا کیا، نہ کسی کو حاسد پیدا کیا، نہ کسی کو لالچی پیدا کیا، اور نہ ہی کسی کو کافر پیدا کیا. یہ ہمارے معاشرے کے وہ المیات ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے وہ رویے ہیں جو انسانوں کو یہ بننے پہ مجبور کرتے ہیں. اگر کوئی 16 پڑھا لڑکا چور بن گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جہنم میں کس کو جانا چاہیے؟ بتائیں کون جائے گا جہنم میں؟ جس نے 16 جماعتیں پڑھ کے چوری کیا وہ جائے گا جہنم میں، یا صاحب اقتدار جہنم میں جائے گا جس نے اسے مجبور کیا ہے؟ ہم دیتے یہاں پہ مثالیں ریاست مدینہ کی، اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ منافقوں سے بھی برے ہیں یار، کافروں سے بھی ہمارے اعمال برے ہیں. کفر کے ملکوں میں جا کے دیکھیں ان کے اپنے لوگوں کے لیے کیسے زندگیاں آسان بنائی ہوئی. وہ کافر ہے حالانکہ. وہ درس جو ہمارے نبی ہمیں دے کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا، کوڑا بھی پھینکے تو معاف کرنا، چاچے کا کلیجہ چبا گئی تھی اس کو بھی معاف کر دیا تھا.
तो अगर ये वाकयात सुनाए थे तो फिर इतना तशद्दुद पसंदी हमारे अंदर क्यों है? कौन सी चीज है जो हमें ये सब कुछ बनाती है? कौन सी चीज है जो हमें कंपेयर करती है कि फलां तुमसे ज्यादा अच्छा कमाता है, फलां तुमसे ज्यादा कामयाब है, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुमने तो ये किया ही नहीं, देखो फलां का बेटा कहां पहुंच गया, तुम तो पहुंचे ही नहीं। कहां पहुंचना था उसने? तो इस माइंडसेट से निकला है। हमारी जिंदगियों पे रहम करें, आने वाली नौजवान नस्ल पे रहम करें, आगे आने वाली उस नस्ल पे रहम करें जिसको ये सोच के आप पैदा कर रहे हैं कि उसका राज़िक तो अल्लाह ताला है, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ पैदा करना थी। हमारी जिम्मेदारी पैदा करना नहीं, उसकी तरबियत करना भी थी, उसकी शख्सियत बनाना।